بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اعظم پاکستان، صدر جامعہ دارالعلوم کراچی، سرپرست اعلیٰ وفاق المدارس عربیہ پاکستان، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی طویل علالت کے بعد اللہ کے حضور رخصت ہو گئے۔ حضرت کی شان ارتحال ان کے ورثاء و تلامذہ متعلقین کے ساتھ ساتھ تمام عالم اسلام کے لیے صدمے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے۔ آج میں اس ویڈیو کے توسط سے حضرت کی حالات زندگی کے بارے میں چند گزارشات پیش کروں گا، ہم سب کے لیے انشاءاللہ باعث فائدہ و نفع ہوگا۔ وعدہ عثمانی کی یہ دلنواز شخصیت 27 ربیع الثانی 1355 ہجری بمطابق 16 جولائی 1936 عیسوی کو ہندوستان کی مردم خیز سرزمین قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور یو پی میں پیدا ہوئے۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ آپ کا نام مبارک محمد رفیع حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، اور فرمایا کہ محمد رفیع کا ایک سجا بھی ساختہ ذہن میں آ گیا ہے، ذا جملہ خلائق محمد رفیع۔ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے اس عظیم دینی شخصیت کے لیے تکوینی طور پر ایک علمی گھرانے اور دینی ماحول کا بستبند کیا ہوا تھا۔ دیوبند کی علمی فضا میں آنکھیں کھولنے کے بعد 5 سال کی عمر میں قاعدہ بغدادی اپنے والد ماجد سے پڑھا، پھر دارالعلوم دیوبند کے شعبہ حفظ میں داخلہ لیا۔ 15 پارے مکمل کیے تھے کہ مسلمانان برصغیر کی شب و روز کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں عالم اسلام کے نقشے پر پاکستان کے نام سے ایک نئے اسلامی ملک کا قابل قدر اضافہ ہوا۔ اس نوزائیدہ مملکت کی دینی تشخص کی تحفظ، اس میں دینی کام کے فروغ، دینی اداروں کی قیام و احیاء اور وہاں اسلامی دستور و قوانین کے مؤثر نفاذ کے حوالے سے فعال اور ہمدردانہ کردار ادا کرنے کے لیے آپ کے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی دعوت پر پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ یوں آپ بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی امریکہ ہو کر کراچی منتقل ہو گئے۔ یہاں آ کر جامع مسجد جیکب لائن میں حفظ قرآن کا سلسلہ جاری رہا، پھر مسجد باب السلام آرام باغ میں حفظ قرآن کی تکمیل کی، اور یہ عظیم سعادت بھی حاصل کی کہ ختم قرآن مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی نے کرایا۔ اس کے بعد آپ نے 1372 ہجری مطابق 1951 عیسوی میں دارالعلوم کراچی نانک واڑہ کے درس نظامی میں داخلہ لیا۔ دارالعلوم کراچی اسی سال قائم ہوا تھا جن طلباء سے دارالعلوم کراچی کا آغاز ابتدا ہوا، آپ ان میں پیش تھے۔ اس علمی سفر کو بڑے ذوق شوق اور نہایت لگن و محنت کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے بلاخر اب 1379 ہجری مطابق 1960 عیسوی میں درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ نیز اسی دوران طالب علمی میں آپ نے 1378 ہجری میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ آپ نے اپنے والد ماجد کے زیر نگرانی بر صغیر میں سب سے پہلے قائم ہونے والے شعبہ تخصص فی الافتاء میں 1379 ہجری مطابق 1960 عیسوی میں داخلہ لیا، اور ساتھ میں درس نظامی کے ابتدائی درجات کے 3 اسباق کی تدریس بھی آپ کے سپرد ہوئی۔ اس تخصص فی الافتاء کی ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ بر صغیر میں یہ سب سے پہلا شعبہ تخصص فی الافتاء تھا۔ اس سے پہلے برصغیر میں تخصص فی الافتاء کوئی باقاعدہ شعبہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ یہ تخصص براہ راست آپ کے والد ماجد فقیہ العصر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع بنفس نفیس خود کراتے تھے۔ اسی تخصص کے اختتام پر آپ نے جامعہ کے ضابطے کے مطابق فقہی تحقیقی مقالہ حقوق مجردہ کی بے تحریر فرمایا تھا۔ قاعدہ بغدادی سے لے کر تخصص فی الافتاء تک تو آپ کے اساتذہ کرام کی ایک لمبی اور مقدس فہرست ہے، تاہم اس وقت چیدہ اساتذہ کرام کا تذکرہ پیش نظر ہے۔ حفظ قرآن کریم اور تجوید و قرات میں آپ کے خاص اساتذہ کرام یہ ہیں: حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب مہاجر مدنی، حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب، محترم قاری حامد حسن صاحب دہلوی، محترم قاری وقاء اللہ صاحب، محترم حافظ قاری نذیر احمد صاحب۔ آپ نے اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب سے قاعدہ بغدادی اور دیگر ابتدائی کتب کے علاوہ موطا امام مالک، شمائل ترمذی، شرح قدرت المفتی، مقدمہ الدر المختار اور تصوف میں الرسالۃ القشیریہ درسن پڑھی ہیں۔ آپ کی دیگر اساتذہ کرام در ذیل گرامی قدر شخصیات بطور قابل ذکر ہیں: حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا مفتی حسن رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا صاحبان محمود رحمہ اللہ، حضرت مولانا اکبر علی سہارنپوری رحمہ اللہ۔ اسی طرح حضرت مولانا قاری ریاض اللہ، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا محمد حقیق صاحب۔ ان حضرات کے علاوہ آپ کو مندرجہ ذیل مشائخ سے اجازت حدیث حاصل ہے:
فضیلت الشیخ محمد حسن بن محمد المشات المکی المالکی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی، شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب، فضیلت الشیخ ابو الفیض محمد یاسین بن محمد عیسیٰ الفادانی، فضیلت الشیخ ابو زید محمد سرفراز خان صفدر۔ درس نظامی سے باقاعدہ فراغت کے بعد آپ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں تدریس کی عظیم مسند پر جلوہ افروز ہو کر علمی ضیاء پاشی میں مصروف ہو گئے۔ تدریس کے حوالے سے آپ نے نہایت جان فشانی اور ریزی سے کام لیا، جس کے نتیجے میں تفہیم و تدریس، قوت بیانیہ، شستہ دل نشین اسلوب کا وہ ملکہ پیدا ہو گیا جس سے آپ جامعہ میں بہت جلد ایک ارد العزیز مدرس کی طور پر نمایاں ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے 1379 سے لے کر 1390 ہجری تک کی قلیل مدت اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت درس نظامی کے تقریباً تمام علوم و فنون اور ان کی تمام نصابی کتابوں کی تدریس کا مرحلہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا۔ پھر 1391 ہجری سے آپ کالستان علم حدیث اصول افتاء کی تعلیم و تدریس کی طرف متوجہ ہوئے، جو اب تک بڑی آبتاب کے ساتھ جاری تھا، اور آپ کی رحلت پر یہ سفر ختم ہو گیا۔ آپ کے درس کی غیر معمولی مقبولیت کو دیکھ کر آپ کے شاگرد علماء کرام نے کئی درسی کتابوں پر آپ کی درسی تقاریر کتابی شکل میں جمع فرمائی ہیں۔ درس مسلم 2 جلدوں میں اسی سلسلے کے ایک زرین کڑی ہے۔ پہلی جلد علم حدیث کی نہایت جاندار مقدمۃ العلم کے ساتھ صحیح مسلم کے مقدمہ اور کتاب الایمان کے تحقیقی مباحث پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری جلد کتاب البیوع سمیت تمام مالیاتی و معاشی اور سیاسی مسائل کے ابواب پر مشتمل ہے۔ ان 2 جلدوں میں ایمانیات اور اسلام کے مالیاتی، معاشی اور سیاسی مسائل جتنے مدلل، مفصل، محققانہ انداز میں آپ نے بیان فرمائے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کے علاوہ فتح الملہم شرح صحیح مسلم اور شرح عقود رسم المفتی، ان دونوں کتابوں پر آپ کی تعلیقات نافیہ بھی آپ کے درسی مشاغل کا ثمرہ ہیں، جنہیں آپ نے درس کے لیے مطالعہ کے دوران ان دونوں کتابوں کے حاشیہ کے طور پر قلم بند کیا ہے۔ اپنے دینی و علمی و خاندانی پس منظر کی بنا پر آپ اعلیٰ درجے کی ادبی و تحریری صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ آپ کے تحریرات کردہ چھوٹے بڑے رسائل اور گراں قد کتب کی فہرست بہت طویل ہے۔ عقائد و کلام میں آپ نے 2 کتابیں، حدیث میں 3 کتابیں، فقہ و اصول فقہ میں 9 کتابیں، سیاست و معیشت میں 7 کتابیں، اصلاح و ارشاد میں 10 کتابیں، سفر نامے 3، سوانح 2، متفرقات 9 اور انگریزی میں 2 کتابیں آپ نے تالیف فرمائی ہیں۔ آپ کی غیر معمولی علمی اور فقہی بصیرت کو تسلیم کرتے ہوئے عصر حاضر کے علماء کرام کے ایک باری تعداد نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک نمائندہ اجلاس میں بالاتفاق آپ کو مفتی اعظم پاکستان کا خطاب دیا۔ سب سے پہلے یہ خطاب آپ کے عظیم والد فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیا گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کو یہ عظیم خطاب ملا، اور آپ تیسری شخصیت ہیں جنہیں اس خطاب سے نوازا گیا۔ جس اجلاس میں آپ کو یہ عظیم خطاب دیا گیا وہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس میں مختلف دینی جماعتوں، تنظیموں اور اداروں کے 400 سے زائد علماء کرام شریک ہوئے۔ اس واقعے کی خبر روزنامہ جنگ 17 اپریل 1992 عیسوی بمطابق 13 شوال 1412 ہجری بروز جمعہ میں شائع ہوئی۔ اس عظیم خطاب کے ملنے پر ملک بھر بلکہ بیرون ملک سے بھی مختلف علمی حلقوں اور حلقہ احباب کی طرف سے آپ کو مبارکباد کے زبانی و تحریری پیغامات موصول ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت کے محترم مشفق استاد جناب مولانا قاری ریاض اللہ رحمہ اللہ نے اس پر بھرپور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد کا فون کیا۔ پھر ایک تسبیح، ایک گلاب کپول اور ایک مٹھائی کے ڈبہ بطور انعام عطا فرمایا، اور مٹھائی کے ڈبے پر اپنے جذبات کے اظہار کے لیے خوبصورت الفاظ میں تعریر فرمایا: مبارکباد، سعادت دارین، پائندہ باد، بعظمت افتاح۔ اور آپ کے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب صدر وفاق المدارس پاکستان نے زبانی مبارکباد دی اور دعاؤں سے نوازا۔ آپ کی عمر اپنے والد ماجد کی وفات کے وقت 40 سال تھی۔ عمر کا یہ پورا طویل حصہ اپنے والد ماجد کی آغوش تربیت میں گزارا، سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے، اور تمام علمی مشاغل انہیں کی زیر سایہ اور زیر تربیت جاری رہے۔ فقہ و افتاء کے میدان میں آپ نے نہایت محققانہ اور گراں قد کتابیں اور رسائل تصنیف کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہزارہا فتاوی جاری فرمائے ہیں۔ 1420 ہجری مطابق 1999 عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق آپ کے خود نوشت فتاوی کی تعداد 3411 اور تصدیق کردہ فتاوی کی تعداد 4267 ہے۔ مجموعی طور پر آپ کے فتاوی کی تعداد 7678 ہے۔
اس کے بعد سے بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں آپ کی گوناگون مصروفیات اگرچہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کے علاوہ باہر کی کوئی ذمہ داری قبول کریں، مگر محض درد ملت کی بنیاد پر آپ نے سیاست و انتظام کے حوالے سے مختلف شعبوں اور اداروں میں کام کیا۔ ملک میں نفاذ اسلام کی کوششوں کے سلسلے میں آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت 2 مرتبہ قبول کی۔ اس میں تقریباً 8 سال بڑا فعال کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کے صوم و فطر کے نظام کو شفاف بنانے کے لیے آپ نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اسی طرح ملک میں امن و امان کے قیام اور فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے آپ نے اعلیٰ اختیاراتی کمیشن برائے فرقہ وارانہ ہم آہنگی حکومت پاکستان میں شامل ہو کر ملی خدمات سر انجام دیں۔ قومی نظام تعلیم کو ایسے اسلامی خطوط پر استوار کرنا جو ایک آزاد مختار ترقی پسند اسلامی ملک کی شاین شان ہو، وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اس غرض سے نظام و نصاب میں مؤثر تبدیلیوں اور ضروری ترمیمات کے لیے آپ متعدد اہم سرکاری اور غیر سرکاری کمیشنوں، کمیٹیوں اور بورڈوں اور اداروں کے رکن رہے۔ وہاں اپنی تمام تر علمی، فکری اور ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے مدبرانہ کردار ادا کیا۔ ملکی و قومی خدمات کے حوالے سے معیشت و اقتصاد وہ باب ہے جس میں آپ نے بڑی سرگرمی سے حصہ لیا اور اعلیٰ پیمانے پر خدمات انجام دیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے آخری ایام حیات ایک اقتصادی کمیشن بنایا تھا جس کا کام ملک میں رائج غیر اسلامی نظام معیشت کو اسلامی نظام معیشت میں تبدیل کرنے کے لیے تجاویز و سفارشات دینا تھا۔ اس کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر احسان رشید صاحب تھے۔ آپ اس کمیشن کے رکن رکین رہے، ٹھوس علمی اور تحقیقی کام کی۔ جو عظیم علمی کام اس کمیشن کے ذریعے آپ نے انجام دیا وہ اہم علمی دستاویز ہے اور سرکاری ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت بینچ نے صدر پرویز کے علی الرغم سود کے خلاف تاریخ ساز فیصلہ دیا تو اس فیصلے کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک اقتصادی کمیشن قائم کیا گیا جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق ملک کے پورے مالیاتی اور اقتصادی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تجاویز دے، فیصلے کرے اور عملی اقدام کرے۔ اس کمیشن میں صرف ایک عالم دین کو رکنیت دی گئی تھی اور وہ آپ ہی کی ذات گرامی تھی۔ اس کمیشن میں آپ نے تقریباً 1 سال یا زیادہ مدت تک شب و روز سخت محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا۔ بعض سرکاری عہدیداران اور ارکان کمیشن کی طرف سے ڈالی جانے والی طرح طرح کی رکاوٹوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اگرچہ سپریم کورٹ کے مذکورہ فیصلے کو اس وقت کے ڈکٹیٹر نے انتہائی ذلیل حرکتیں کر کے سردخانے میں ڈلوا دیا، مگر اس کمیشن نے سال بھر کی ٹھوس جدوجہد کر کے غیر سودی نظام کا جو عملی خاکہ تیار کر لیا تھا وہ کام آ رہا ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو غیر سودی بینک کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کام مشعل راہ بنا ہوا ہے۔ آپ کے والد ماجد جامعہ دارالعلوم کراچی کے بانی و مدرس اول مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے تقریباً 1.5 سال قبل آپ کو اور آپ کے برادر عزیز شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو جامعہ کا نائب صدر مقرر فرمایا۔ پھر اپنی وفات سے 9 ماہ 10 دن قبل یعنی 1 صفر 1396 ہجری جامعہ کے تمام انتظام و انصرام آپ کے سپرد فرما دیا اور ان دونوں عظیم صاحبزادگان کو جامعہ کا مفتی بھی قرار دے دیا۔ بانی جامعہ دارالعلوم کی وفات کے بعد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب کو جامعہ کا صدر مقرر کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کو جامعہ کا محتمم قرار دیا۔ اس طرح سرپرستی اور اصولی پالیسی اور رہنمائی صدر جامعہ کے پاس رہی اور جملہ انتظام و انصرام محتمم کے سپرد رہا۔ پھر 10 سال بعد حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کو صدر جامعہ مقرر کر لیا اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو نائب رئیس الجامعہ، حضرت بیک وقت صدر جامعہ دارالعلوم کراچی، صدر مجلس منتظمہ برائے جامعہ دارالعلوم کراچی، رکن مجلس عاملہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان، رکن مجلس شورا وفاق المدارس عربیہ پاکستان، صدر نصاب کمیٹی وفاق المدارس عربیہ پاکستان، رکن مجلس شورا مجلس سیانت المسلمین لاہور، صدر دارالعلوم جامع مسجد بیت المکرم و مدرسہ ٹرسٹ گلشن اقبال کراچی، ملک و بیرون ملک کے متعدد علمی اور دینی اداروں کی باضابطہ سرپرستی۔ وقتاً فوقتاً مختلف ملکوں کی دینی تنظیموں، اداروں اور بااثر شخصیات کی دعوت پر یا خود ضرورت کا احساس کر کے آپ نے جن ملکوں کا دورہ کیا ہے ان کی فہرست درج ذیل ہے۔ بر اعظم ایشیا میں سعودی عرب، جنوبی یمن، کویت، شارجہ، بحرین، دبئی، ابوظبی، عراق، افغانستان، ترکی، ہندوستان، ازبکستان، بنگلہ دیش، نیپال، برما، تائی لینڈ، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، ہانگ کانگ، دارالسلام برونائی، چین، جاپان، اردن، شام، مصر، ایران، اور براعظم افریقہ میں کینیا، جنوبی افریقہ، براعظم یورپ میں برطانیہ، فرانس، اسپین، آئرلینڈ، سوئٹزرلینڈ، ناروے، ڈنمارک، جرمنی، اٹلی، آسٹریلیا،
یونان، بیلجیم، بر اعظم امریکہ میں ریاستہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا، باربیڈوس اور ان کے علاوہ دیگر ملکوں کا دورہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظم و انصرام کے معاملے میں غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کے اعلیٰ انتظامی کمالات اور صلاحیتوں کا ایک مظہر جامعہ دارالعلوم کراچی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نہایت علمی، عملی، تربیتی اور روحانی فیوز و برکات کے حوالے سے ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ وہیں سے قابل دید ظاہری حسن و خوبی سے بھی وسیع پیمانے پر مالا مال کیا ہے۔ جامعہ اپنی عمارت و ساخت اور طرز تعمیر کے سلسلے میں عالمی معیار کے اداروں میں شامل ہے۔ حضرت کے ایسے کمالات تو بہت سے، ان کو ایک ویڈیو میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ عالم اسلام کی یہ عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔